أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لیکن جس طرح اب یہاں پہ نارویجن مارکیٹ میں جو مچھلی ہے یا جس طرح آف شور وغیرہ میں کھاتا وہاں پر بھی جو یوز کرتے ہیں تو وہ اس کا کوئی شور نہیں ہے کہ وہ کس نے پکڑی ہے یا کیا, تو اس کے بارے میں کیا کیونکہ یہاں اکثریت جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے اور یہ مشہور ہے یہ ملک عیسائیوں کے حوالے سے, تو اہل کتاب کا حکم لگے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن ایسی مچھلی جو کہ ایسے ممالک سے آتی ہے کہ جہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے یا بدھزم کی ہے تو اس میں جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. میرا ایک سوال ہے, دوران درس آپ نے فرمایا یعنی ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ ایک نبی ظہور کریں گے آخری دور میں حجاز میں, تو کیا یہ بات ان کی کتاب مقدس کتاب میں موجود تھی؟ اگر یہ موجود تھی تو ان کے لیے آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے یا حضرت محمد تھے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. وہ ان کے لیے ان کی کتاب میں حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تھا. دونوں کی مختلف علامتیں تھیں اور دونوں کا انتظار وہ کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے تھے اور نبی پاک کا بھی انتظار کر رہے تھے. دونوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر تھا ان کی کتاب میں مشخصات کے ساتھ. اور اس میں کتاب میں یہ موجود تھا کہ آخری نبی مدینے سے آئے گا اور کوہ احد کے قریب سے ظہور کرے گا. اب انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کی بہت سارے دلائل تھے جو ضد بازی پر مبنی تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے, ہم اس نبی کو مانیں گے جو اسحاق میں سے ہوں گے, کیونکہ خود یہودی اسحاق کی نسل سے. حضرت ابراہیم کی 2 بیٹے ہیں, اسماعیل و اسحاق. بہت شکریہ قبلہ. میرا سوال ہے اچھا مجھے بات کرنا. اچھا, میں نے اقامت کے بارے میں تھوڑا ایک سوال کرنا تھا کہ یہ جو ہم اکٹھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو آیا کہ اقامت جب ظہرین پڑھے تو دونوں نمازوں سے پہلے پڑھنی چاہیے, اور اگر کوئی قضا نماز پڑھ رہے کسی فرض نماز کے بعد اگر قضا پڑھے تو اقامت کا کس طرح حکم اس کے بارے میں یہ ذرا بتا. جی اقامت ہے مستحب, اگر پڑھیں تو آپ بہتر ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اذان دیں گے, زور کی پڑھ رہے ہیں اس کے لیے اقامت دیں گے, پھر اس کے بعد عصر کی پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے علیحدہ اقامت دیں گے, مستحب ہے. اور قضا کے لیے بھی مستحب ہے کہ آپ اقامت دیں. جی اگلا کوئی سوال. ڈاکٹر صاحب آپ سوال کریں. جی قبلہ, یہ جو آیات آپ نے تفصیل بیان کی ہے اس میں کافر اور مومن کا ذکر ہوا, تو اس حوالے سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ کسی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. کسی کے کفر اور ایمان کے متعلق اس بحث کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک ہے ظاہری ایمان اور ایک باطنی ایمان اور کفر. ظاہری ایمان یہ ہے کہ کوئی کلمہ پڑھے, قرآن کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو, جو ہے اسلام کے جو مسلمات ہیں, واجبات ہیں, فرائض ہیں, ان کو قبول کرتا ہو, جسے کہتے ہیں ظاہری ایمان. اس کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر اس کے باوجود کہ آیا وہ دل سے ایمان لایا یا نہیں لایا, خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا, پیغمبر کو مانتا ہے نہیں مانتا, اس کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں خدا فیصلہ کرے گا جو دلوں کے حال جانتا ہے. بس ظاہری طور پر ہم نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن کسی کے باطن کے بارے میں ہم نے فیصلہ نہیں کرنا. اور اسی لیے اسلام میں 2 گروپ بن گئے ہیں. ایک کو تکفیری کہتے ہیں کہ, اور ایک عام مسلمان. تکفیری ان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ دوسرے سب کو کافر سمجھتے ہیں, گویا وہ خدائی کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. بس ہم کسی کی کفر ایمان کے, اندرونی کفر ایمان کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 10 ہے, اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 10 اس طرح ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن واللہ اعلم بایمانہن فإن علمتم
अलमतुमुहुन्न मुमिनातिन फला तरजिऊहुन्न इलल कुफ्फार, कि ए मोमिनो जब तुम्हारे पास मोमिनात मोमिना ख्वातीन हिजरत करके आ जाएं तो उनका इम्तिहान लो, उनके ईमान को चेक करो। अब कहने वाला कह सकता है कि जब ये ईमान और कुफ्र का फैसला हम नहीं कर सकते तो कुरान ने क्यों कहा कि उनको उनका इम्तिहान लो, उनको चेक करो? जवाब उसका यह है कि यहां पर जो कहा गया कि उनके ईमान को चेक करो, यहां पर एक सिक्योरिटी का मसला है, उससे इस ईमान का कोई ताल्लुक नहीं। वहां पर यानी उनको चेक करो कि आया वो वाकई मुसलमान होकर आई है या जासूसी के लिए आई, वाकई मुसलमान हुई है या खुदकुश हमला करने के लिए आ रही है। ये खुदकुश मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस जमाने में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई काफिर आए खुदकुश हमला करे। ये काम अभी मुसलमानों ने अपने ज़िम्मे ले लिया है, जरूरत भी नहीं है काफिर कोई आए, उसको आने की जरूरत ही नहीं है कि आकर हमारे यहाँ खुदकुश करे। खुद मुसलमान जो है वो उसकी कमी पूरी कर रहे हैं। वो एक मशहूर हदीस है कि कहा जाता है ना जी, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी क्योंकि नाम से गरज नहीं हमारे, कि कुछ लोगों में हदीस मशहूर है कि फलां आदमी जब भी आता था तो शैतान भाग जाता था, ठीक कहा जाता है, मशहूर हदीस बनाई हुई किसी ने। तो शिया आलमदीन ने जवाब दिया कि शैतान इसलिए भाग जाता था, वो कहता था कि अब मेरी ड्यूटी की जरूरत नहीं है, ये आ गया है, ये काफी और शाफी है इस काम के लिए। तो यहाँ पर मुसलमानों ने ये काम अपने जिम्मे ले लिया, अब जरूरत नहीं काफिरों को आकर के वो खुद कुछ हमले करें हमारे मुल्कों में। तो यहाँ पर जो कहा है सूरह मुतमइन्ना की आयत नंबर 10 में, वो एक सिक्योरिटी का मसला है। वो नहीं है कि आपको जो है ये कि कोई एक आदमी कहकर आकर कहता है कलमा पढ़ता है, आप उसको टेस्ट लेना शुरू कर दें कि भाई ये मुसलमान है या नहीं, उसको चेक करना शुरू कर दें, उसको परखना शुरू कर दें, उसको अपनी कस्टडी में जिस तरह ISSB के इम्तिहान में रखते हैं रखें। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। इस्लाम कहता है जो ज़ाहिरी तौर पर एक चीज वाज़ेह और रोशन है उसी को आपने जो है वो फॉलो करना है। बस ज़ाहिरी तौर पर हम फैसला कर सकते हैं किसी कुफ्र और ईमान से मुतल्लिक, लेकिन बातनी तौर पर ये खुदा का काम है, हम फैसला उसके बारे में नहीं कर सकते। और ये भी जो है वो फैसला हम नहीं कर सकते कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, ये खुदा ने फैसला करना है। खुदा ने इसको अपने इल्म में मख्फी रखा है, और वो हस्तियां जिनको खुदा ने इख्तियार दी, इसके अलावा कोई फैसला नहीं कर सकते। जी कोई और सवाल है? किबला एक सवाल है, अगर अभी मुख्तसरन उसका दे दें, शायद ये लंबा टॉपिक भी हो जाए, कि जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कुरान के हिसाब से जो बयान की गई है, उसका उस तरीके से जिक्र आजकल के उलमा उस तरीके से नहीं करते, या वो उसका नहीं किया जाता, उसके बारे में आपका क्या राय है? कुरान असल मसला ये हुआ कि पैगंबर गिरामी के बाद मुसलमान या इस्लाम दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ वो लोग थे कि जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह फॉलो की जिस तरह पैगंबर ने तलकीन फरमाई थी और अपने बाद ताकीद की थी। कुछ लोगों ने नहीं, अपना तरीका अख्तियार कर दिया और इस्लाम में मिक्सिंग की, क्योंकि सीरत पैगंबर कुरान ने बयान की थी और उसकी वजाहत की जरूरत थी, और उसकी वजाहत उन हस्तियों ने करनी थी जो पैगंबर के साथ हर वक्त थी, हर वक्त थी। उन हस्तियों को साइड पर रख दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनके कलाम पर पाबंदी लग गई। तो दरमियान में क्या हुआ कि जब ये खला था, खला जब देखे ना, मिसाल के तौर पर आप प्यासे हैं, आपको पानी की जरूरत है, आपको जब साफ शफाफ पानी नहीं पिलेगा तो हर किस्म का पानी पी लेंगे आप, हत्ता नजस पानी पिएंगे, आपने बचानी है जान अपने। अब जो उस रास्ते को बंद किया गया जो असली रास्ता था, सीरत नबी को वाजे करने वाला रास्ता था, रोशन करने वाला रास्ता था, जो दावत में भी है, जंग में भी है, घर में भी है, बाहर में भी है, पैगंबर की खलवत में भी है, पैगंबर के इज्तिमा में भी मौजूद है, उनके रास्ते को बंद कर दिया। अब दरमियान में उस खला को पुर करना था। कुरान ने कहा कि नबी रहमतुल्लाह अलमीन है, एक सीरत का एक पॉइंट है ना। अब नबी की रहमतों को दास्तानों के जरिए या उनकी हालात जिंदगी से जो बयान करना था वो अहले बैत ने बयान करना था, उनको बयान करने नहीं दिया। तो दरमियान में कौन किस्सा गो लोग आ गए, ड्रामा निगार लोग आ गए, जो आज के अल्फाज, उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कुरान को साइड पर छोड़ दिए, अपनी तरफ से दास्तानें बयान करना शुरू कर दी। कोई अरब की जो है अफसानों से ले ली इन्होंने, कोई यहूदियों से ले ली, कोई ईसाइयों से ले ली, कोई कहां से लेकर के उन्होंने चस्पा कर दी, जिसकी वजह से
جو پیغمبر کی اصلی سیرت تھی قرآن کے مطابق وہ دور ہو گئی. ورنہ قرآن خلاصہ ہے پیغمبر کی زندگی کا، اور پیغمبر کی زندگی قرآن کی تشریح ہے. قرآن آیا ہی ہے پیغمبر کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے، پیغمبر آئے ہی اس لیے قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے. دونوں ایک دوسرے کا لازم ملزوم ہے. قرآن یہ بیان کر رہا ہے جب پیغمبر جنگ میں ہے اس کے احوال بیان کر رہا ہے کہ جنگ کے دستور کیا، اس کا قانون کیا ہے، جنگ کے بعد کیا نتیجہ ہوگا. پیغمبر دعوت میں ہے بیان کر رہا ہے، پیغمبر گھر میں ہے بیان کر رہا ہے. پیغمبر نے وضاحت کر دی کہ کون سے لوگ پیغمبر کے قریب ہیں، کون سے لوگ پیغمبر سے دور ہیں، کون سے لوگ پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، کون سے لوگ پیغمبر کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان میں ڈٹ جاتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو پیغمبر کو اکیلا چھوڑ کر میدان سے بھاگ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. اور کچھ لوگوں کو یہ چیزیں وارا نہیں کھاتی تھی کہ اس طرح وضاحت کرے قرآن آ کر پیغمبر کی سیرت کو اور اس کی وضاحت کی جائے. اور اس میں واحد جو ہستی تھی جو ان تمام حالات پر واقف تھی قرآن کی تشریح کرنے کے حوالے سے، اور جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، وہ امام علی علیہ السلام تھے. امام علی علیہ السلام کو جو ہے وہ بولنے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ قرآن سے بھی دور ہوئے اور پیغمبر کی حقیقی سیرت جو قرآن کے مطابق تھی اس سے بھی جو ہے وہ دور ہوئے ہیں. اور نہ فقط پیغمبر کی سیرت بلکہ تمام اسلامی احکام جس طرح ان کی وضاحت ہونی چاہیے تھی، جس طرح ان کی تشریح ہونی چاہیے تھی، وہ اس طرح نہیں ہوئی اور مسلمان اختلاف کا جو ہے وہ شکار ہو گئے. اب اسی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جعلی حدیثیں اصلی حدیثوں سے زیادہ ہیں. اس لیے امام علی سے جو ہے وہ جو حدیث کی کتابیں ہیں مسلمانوں کی، اس میں زیادہ سے 30 حدیثیں بیان ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بعض دوسرے لوگ ہیں ان سے 3000 حدیثیں نقلیں جو 3 سال مسلمان ہوئے ہیں، 3 سال پیغمبر کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں ایمان کی حالت میں ظاہری طور پر. لیکن علی علیہ السلام جو بچپن سے پیغمبر کے ساتھ ہیں ان کے صرف 30 حدیثیں بیان ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا پیغمبر کے جگر ٹکڑا ہے، کتنی حدیثیں ان سے؟ بہت کم. پیغمبر کے قریبی ساتھی ہیں سلمان فارسی، ان سے کتنی حدیثیں ہیں؟ کم ہے، کیونکہ حدیث پر پابندی لگ گئی تھی، ایک خاص زاویے سے حدیث بیان کرنا منع تھی. پر اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پر کتابیں لکھی ہیں شیعہ سنی دونوں نے، جو ہے وہ ایک اسلام کے لیے ایک ٹریجڈی ہے.